أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکت طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ کھاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ کھاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، آج انشاءاللہ العزیز 3 باتوں پر انشاءاللہ جمعے کا بیان ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، ایمان کے لیے باہمی محبت، الفت، پیار کا ہونا ضروری ہے، اور باہمی محبت اور الفت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنا ضروری ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری اور آپ حضرات کی حاضری اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جنت میں ایمان کے بغیر کوئی نہیں جائے گا۔ اصل نعمت، اصل دولت، قیمتی سرمایہ، قیمتی متاع، قیمتی اثاثہ انسان کے لیے وہ ہے ایمان والا۔ دنیا مال سے چلتی ہے اور آخرت ایمان سے چلے گی۔ دنیا میں مال کی ضرورت ہے اور آخرت کے اندر بلند آواز سے مال اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، بلکہ کافروں کو میرا اللہ زیادہ عطا کرتا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، جو مرضی کرے۔ مومن کے لیے قید ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، شریعت منع کرتی ہے، اسلام منع کرتا ہے، پیغمبر منع کرتا ہے یہ کام مت کرنا، لیکن کافر کو کھلی چھٹی ہے۔ مال اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، بلکہ کافروں کو زیادہ عیش و آرام دیتا ہے، سہولیات۔ اور ایمان میرا اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس کو عرش پر پسند کرتا ہے۔ میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں، از خود دیوانے بنتے نہیں، دیوانے بنائے جاتے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے۔ دنیا سے بندہ جائے گا، سب کچھ رہ جائے گا، جس کے ساتھ ایمان جائے گا وہ کامیاب و کامران ہو کے جا رہا ہوگا۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر دو عیدیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے مسلمان کا، مومن کا وہ دن بھی عید کا دن ہوگا جس دن ایمان بچا کر قبر میں ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ گھر سے جائے گا مسلمان، بازار میں پہنچے گا، شام کو آئے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا ایمان کی حفاظت کرو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے مجھے صاحب ایمان بنایا ہے، حضور کا امتی بنایا، حضور کا غلام بنایا ہے۔ قرب قیامت اتنے فتنے اٹھیں گے، جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے لگاتار گرتے ہیں، اسی طرح ایمان کے ڈاکو جو ہیں وہ منٹ منٹ کے اوپر ایمان چوری کرنے کے لیے پیچھا کرتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصیبت کے آنے پر بھی تین طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نعمت پر نہیں، مصیبت پر، ٹینشن پر، پریشانی پر بھی تین دفعہ، تین مرتبہ، تین طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ نمبر ایک، میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ چھوٹی مصیبت آئی ہے، بڑی نہیں آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بازو ٹوٹ گیا، آنکھیں بچ گئی، دماغ بچ گیا۔ نمبر دو، یا اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مصیبت اور پریشانی جو ہے
وہ جان پر آئی ہے، ایمان پر تو نہیں آئی۔ تیسرا اس طرح شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ شکر ہے پریشانی مال پر آئی ہے، جان پر تو نہیں آئی۔ چور آئے، ڈاکو آئے، مال لے گئے، کوئی بات نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت آیا، نزع کا وقت ہے، مرض الموت کا وقت ہے، غشی کے دورے پڑ رہے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ بچہ سرانے کی طرف بیٹھا تھا، اس نے کہا ابو آپ یہ کیا کہہ رہے تھے، ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ فرمایا بیٹا میرا اور شیطان کا مقابلہ ہو رہا تھا، شیطان کہتا تھا احمد میرے ہاتھوں سے تو نکل گیا ہے، میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، میں کہتا تھا ابھی نہیں، میں اس وقت تیرے ہاتھوں سے نکلوں گا جب مرتے ہوئے مجھے محمد کا کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ آخر تک کوشش کرتا ہے کہ بندہ کافر ہو کر مرے۔ شیطان طرح طرح کے باتیں دماغ میں ڈالے گا، جی تو اتنا مومن تھا تمہیں شفا نہیں ہو رہی فلاں، یہ چاہتا ہے کہ یہ مرتے ہوئے کافر ہو کر مرے۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا اثاثہ، قیمتی متاع ایمان ہے۔ ایمان دکان سے نہیں ملتا، منصب سے نہیں ملتا، عہدے سے نہیں ملتا، وزارت اور صدارت سے ایمان نہیں ملتا، پیسے سے نہیں ملتا۔ کوئی کہے کہ میں ایم این اے ایم پی او ہوں اس طرح مجھے ایمان ملے گا، نہیں۔ سنو، ایمان اگر دولت سے ملتا تو قارون بے ایمان ہو کر نہ مرتا، اگر ایمان طاقت سے ملتا تو فرعون کبھی بے ایمان ہو کر نہ مرتا، اگر ایمان خدائی دعوے سے ملتا نمرود کبھی بے ایمان ہو کر نہ مرتا، اور اگر جنت بسانے سے ایمان ملتا شداد کبھی بے ایمان ہو کر نہ مرتا، اگر ایمان خونی رشتے سے ملتا ابو لہب کبھی بے ایمان ہو کر نہ مرتا، اور اگر ایمان رشتے داری کی وجہ سے ملتا نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی بے ایمان ہو کر نہ مرتا۔ جلال مسجد میں آنے والے میرے بھائیوں بزرگوں، ایمان ملتا ہے اللہ کے فضل سے یا نبی کی نظر کرم سے؟ کیوں؟ حسن ز بصرہ بلال ذہب صہیب از روم۔ ترجمہ کرتا ہوں اب۔ حسن ز بصرہ بلال ذہب صہیب از روم، ابو جہل خاک مکہ، ابو جہل اینچ بل عجبیس۔ حسن بصرے سے آ رہا ہے، بلال حبشے سے آ رہا ہے، صہیب روم سے آ رہا ہے، طفیل دوسی دوس قبیلے سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، اور مکہ میں رہنے والا ابو جہل دور ہوتا جا رہا ہے، اور جن کا نصیب اچھا تھا اللہ دور دور سے بلا کر کلمے کی دولت عطا کر رہے ہیں۔ پھر اس بات کو یاد کرو، اللہ کے فضل اور نبی کی نظر کرم سے ملتا ہے، مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ایک جملہ کہنے لگا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تے رحمت ونڈیندا گیا، جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے،
سریکی جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. سریکی والا کہتا کوئی فارس تو آ کے ہویا زی قدر کیویں رومی تے رحمت دی ہوئی نظر کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر مارا کھا کے وی کلمہ پکیندا گیا. جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی صاحب حیا دا سخاوت دے وچ کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا. جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. ایمان نوح علیہ السلام اللہ کا پیغمبر 950 سال تبلیغ کی ہے, بیوی نافرمان. لوط علیہ السلام اللہ کا نبی ہے, بیوی کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. کتنا قرب ہے. ساری زندگی خدمت کرنے والا چاچا ابو طالب, آخری وقت آیا اور حضور چلے گئے. چاچا جی کلمہ پڑھ لو. کہنے لگے نہیں, مکے والے کیا کہیں گے, مجھے آر ہے. اس نے آر کو قبول نہیں کیا, نار کو قبول کر لیا. حضور نے فرمایا چاچا جان میرے کان میں پڑھ لو, آہستہ پڑھ لو, یہ نہ سنیں, میں گواہی دے دوں گا. جب انکار ہو گیا تو آپ باہر نکلے گھر سے اور آنکھوں کے اندر آنسو ہیں, دل ٹوٹا ہوا ہے, افسردہ ہے, رنجیدہ ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی چلے جاؤ, میرے حبیب سے جا کر کہہ دو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. میرا پیغمبر ہدایت میرے قبضے میں ہے. آپ نے کوشش کی ہے لیکن اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. ابو جہل کو دیکھو, ہاشمی ہے, مطلبی ہے, بیت اللہ داڑھی سے صفا کرتا ہے, حاجیوں کو ستو کھلاتا ہے, زمزم پلاتا ہے, گھر کے سامنے گھر ہے, در کے سامنے در ہے. صبح بھی حضور کو آتے ہوئے دیکھتا ہے, شام بھی دیکھتا ہے, رات بھی دیکھتا ہے, دن بھی دیکھتا ہے, لیکن کلمہ نہ پڑھا. جب کلمہ نہیں پڑھا دنیا کے اندر ابو جہل کو مکہ کی سرداری مل گئی اور آخرت میں جہنم کی سرداری مل گئی. کیا کام آئی. ابو لہب چچا ہے, انار کی طرح اس کا رنگ ہے, 5 منٹ دھوپ میں نہیں کھڑا ہو سکتا, یہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا. سکا چاچا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا, جہنم کا ایندھن بن گیا. تبت یدا وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. کوئی شے کام نہ آئی. سردار تھا, مارا گیا. پھر اس بات کو یاد کرو, ایمان اللہ کے فضل اور نبی کی نظر کرم سے ملتا ہے. 28 سال بکریاں چرانے والا,
آج بھی بکریاں چرا رہا ہے ایک پہاڑ کے دامن میں. ادھر ابو بکر اور حضور آ گئے. بکریاں چرانے والے سے کہنے لگے کوئی دودھ سے ہماری خدمت تو کر سکتا ہے؟ میری طرف دیکھو. میں نے کہا جی میں بکریاں چرانے والا ہوں، مالک نہیں ہوں. تو بکریوں میں دودھ دینے والی بکری ہے ہی کوئی نہیں، تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اگر ہم اس سے دودھ لے لیں تمہیں کوئی اعتراض؟ اس نے کہا کوئی اعتراض نہیں. ابو بکر نے کمزور بکری کو پکڑا، برتن لے آئے. حضور نے بسم اللہ پڑھ کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، چشمہ جاری ہو گیا، دودھ برتن میں اتر گیا، کلمہ بلال کے سینے میں اتر گیا. نصیبہ اچھا تھا نا؟ کیوں؟ کنواں خود چلا گیا پیاسے کے پاس، نہیں پہنچے. ایک بہانہ بننا تھا، اس بہانے میں اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کا وفادار بن گیا، حضور کا وفادار بن گیا، رشد و ہدایت کا ستارہ بن گیا، اللہ کا پیارا بن گیا، بلال مومنوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا. مقام کرسی خلافت چھوڑ دیتا تھا عمر، اور آتے سیدنا بلال ہمارا آقا آ رہا ہے. یہ کلمے نے بلند کیا اس کو. کلمے کی بدولت حضور نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. کہاں بلال اور کہاں کعبے کی چھت. فتح مکہ پر حضور نے فرمایا چل اذان دو. کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ اکبر. اللہ، ایمان دیکھو کتنی قیمتی چیز ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے مکے والے باہر آ گئے. تو وہی بلال ہے، تیرے پاؤں میں رسیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں رسا، اور مکہ کے بازاروں میں تمہیں گھسیٹا جاتا، کوئلوں پہ لٹایا جاتا، کوڑے تیرے اوپر برسائے جاتے. آج کعبہ نیچے ہے، تو اوپر کھڑا ہو کر اللہ کا نام بلند کر رہا ہے. تو وہی بلال. وہ کہنے لگا میں وہی بلال ہوں، لیکن یہ مقام اور مرتبہ مجھے کلمے کی وجہ سے، غلامی رسول کی وجہ سے ملا رہا. میرا مقام خش خش جنا قدر نہ میرا تے صاحب در وڈیاں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سان. ایمان اصل دولت ہے. ایمان اس کو لوگ سمجھتے نہیں. پاؤنڈ کو دولت سمجھتے ہیں، ڈالر کو دولت سمجھتے ہیں، یورو، ریال، ہاں جی، درم و دینار. اصل دولت، قیمتی اثاثہ، قیمتی متاع وہ ہے جو اللہ نے مسلمان کو ایمان والی عطا کی ہوئی ہے. اس پر شکر ادا کیا کرو. پھر وہ بات سنو، جنت میں ایمان کے بغیر کوئی جا سکتا ہے؟ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ایمان اصل دولت ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ایمان جو ہے وہ منصب سے نہیں ملتا، عہدے سے نہیں ملتا. اور اللہ کے ہاں کوئی جٹ ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی چٹھا ہے، سپاہی، تھانے دار، کپتان، چودھری، نواب، ملک، بہادر، خان، اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ راجپوت ہے، یہ جٹ ہے، یہ شیخ ہے، یہ فلانا ہے. اللہ کے ہاں کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے ہاں اس کی اہمیت ہے جس کے سینے میں ایمان موجود ہے. ان
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، طہارت والا، ایمان والا ہے۔ قبر میں کسی نے نہیں پوچھنا تیرا کس فرقے سے تعلق ہے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، من دینوں کا، تیرا دین کیا، یہ 3 سوال ہونے والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہو صلی اللہ۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ غریب کون ہے؟ حضور نے فرمایا میرے ساتھیوں مجھے بتاؤ غریب کون ہے؟ یا رسول اللہ ہم غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مکان نہ ہو، دکان نہ ہو، مال نہ ہو، کپڑا پہننے کے لیے نہ ہو، معاشرے کے اندر اس کی عزت و احترام نہ ہو، اس کو ہم غریب کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نگاہ نبوت میں وہ غریب ہے جس کا سینہ ایمان سے خالی ہے۔ آمنت باللہ، آگے وملائکتی وکتبی والیوم الآخر، پڑھ لو، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ یہ ایمان ہے۔ اس پہ ناز کرو کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی۔ حضور کے پاس جب جنازہ لایا جاتا آپ نے پڑھانا ہے، اعلان فرماتے گواہی دو یہ صاحب ایمان ہے، دوسری گواہی اس کے اوپر قرضہ تو نہیں؟ کیوں پوچھتے تھے؟ صاحب ایمان ہے تو جنازہ پڑھاؤں گا، اگر قرضہ ہے تب بھی جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ مقصد یہ ہوتا تھا جنازہ پڑھنے میں جو آئے ہوئے ہیں اس کے کوئی قرضے کا انتظام کر دے تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھا دوں۔ اور اگلی بات مزے والی سنا دوں، جب مجمع میں کوئی نہ بولتا حضور نے فرمایا صاحب ایمان ہے، خاموش۔ پھر فرمایا یہ مرنے والا صاحب ایمان ہے، گواہی دو۔ ساتھیوں نے سمجھ لیا بھائی کام خراب ہو گیا۔ ایک اٹھا، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں ایک رات اسلامی لشکر آ رہا تھا اور وہ تھکا ہوا تھا، وہ آرام کر رہے تھے اور میں نے اس مرنے والے کو دیکھا ان فوجیوں پہ ساری رات پہرا دیتا رہا۔ حضور نے فرمایا میں جنازہ پڑھاؤں گا اس کا۔ جب کوئی نہ ہوتا قرضہ دینے والا، اللہ کے نبی فرماتے اچھا تم جنازے کی تیاری کرو، میں محمد اس کا قرضہ اتاروں گا۔ یہ صاحب ایمان ہے نا، میں اتار دوں گا قرضہ، میں اس کے قرضے کا انتظام کر دوں گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہوگا وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، کھول دو دروازہ، یہ چھوٹا دروازہ کھول دو۔ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، دل آزردہ اس نے کبھی ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن اس کی رحمت نے گوارا نہ کیا۔
مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، کانوں میں اذان آ گئے، اس لیے ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایمان لانا جو ہے اور ایمان عطا کرنا جو ہے یہ کتنا قیمتی ہے، اور اس کی قیمت ادا کی ہے بلال حبشی نے جا کر پوچھا۔ جاؤ خبیب سے پوچھو، تختہ دار پہ لٹک رہے، آگے بڑھ کر ایک کافر کہتا ہے اولاد تمہیں بڑی پیاری ہے، بیوی بچے رشتہ دار بڑے پیارے ہیں، سودا کر لو، کیا تم اسلام چھوڑ دو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں؟ فرمایا جب اسلام ہی نہ رہا تو جان بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو۔ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، پہلا مقصد۔ اور دوسری بات، اور ایمان کے لیے باہمی محبت الفت پیار کا ہونا ضروری ہے، جو آج کل نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ محبتیں نفرتوں میں بدل گئی ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بیٹا باپ کا گلا۔ اور قاری صاحب او بچے نو پیچھے کر ذرا، توجہ ہے میری طرف، نفرتوں میں بدل گئے۔ مساجد میں نمازیں بھی مسلح پیروں کے اندر ہو رہی ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ جاؤ برطانیہ میں، وہاں کو پولیس والے کھڑے ہیں باہر، جاؤ امریکہ میں کو پولیس والے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں، خون سفید ہو گئے۔ میرا رات بہاول نگر میں بیان تھا، اور ایک بوڑھا مجھے ملنے کے لیے آیا، کہنے لگا جی میرے بھائی نے مجھے تنگ کر مارا ہے، میں کہتا ہوں سارا کچھ لے لو میری جان چھوڑ دو۔ سکا بھائی ہے۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان اونچی بول لو۔ باہمی محبت اور الفت اور پیار جو ہے یہ ہونا چاہیے، ایمان کی علامت ہے کہ آپس میں پیار اور محبت ہو۔ اب تو میاں بیوی میں پیار نہیں نظر آ رہا، بھائیوں میں پیار نظر نہیں آ رہا، چاچے میں، بھتیجے میں، بھانجے میں، ماموں میں پیار نظر نہیں آ رہا، اور کہاں نظر آنا ہے؟ نفرتوں میں بدل گئے ہم۔ قاری صاحب اوپر تشریف لے جاؤ انہیں دکھول۔ عرض کیتا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور سے کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا انس قیامت کی تو نے کون سی تیاری کی ہے؟ کوئی تیاری ہے؟ آج میں ہوں آپ ہوں کو فجر سے پہلے 4 نفل پڑھ لینا، 20 آدمیوں کو بتاتے ہیں میں نے آج 10 نفل پڑھے نے فجر ویلے۔ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا حضور کوئی خاص تیاری نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر دریا کی طرح نہیں سمندر کی طرح اللہ اور اس کی رسول کی محبت کا سمندر چل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احبا، جس کے ساتھ تمہیں محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ صحابی کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جس جملے نے ہمیں سب سے زیادہ خوش کیا وہ یہ جملہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہمارے سینے کھول کر دیکھ لو، اماں کی محبت نہیں، بیٹے کی محبت نہیں، کاروبار کی اتنی محبت نہیں جتنی ہمارے سینوں میں محمد کی محبت ہے۔ ہمیں محبت بیان کروں؟ نہیں، 6 ماہ کا بچہ لے کر آ رہی ہے، اس کو لے جاؤ جہاد میں، اماں تلوار نہیں اٹھا سکتا، یہ کیا کرے گا؟ چل نہیں سکتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دشمن کا جب وار ہو نا آپ کی طرف تیر آئے میرے بچے کو آگے کر دینا، یہ مر جائے آپ بچ جائیں، یہ سودا سستا ہوگا میرے لیے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا مصلی بچھا دیا، لوٹا پانی کا رکھ دیا، تسبیح رکھ دی، مسواک رکھ دی،
جب یہ منظر میرے آقا نے دیکھا تو رحمت کا دریا جوش میں آ گیا. حضور نے فرمایا سل ربیہ سل ربیہ، مانگو کیا مانگتے ہو، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر کہو سبحان اللہ. لوٹا رکھا، مصلی بچھا دیا. سل ربیہ، مانگو کیا مانگتے ہو. سوچا کہ اگر کپڑا مانگو، خود نبوت کے کرتے پر کئی پابند لگے ہوئے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ میرے گھر کے اندر کوئی 50-100 دانے کی بوریاں بھیج دو، میں دیکھتا ہوں نبوت کے چولہے میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی ہے. یہ بھی مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے. حضور نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، میری تار اللہ سے جڑ چکی ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں دولت نہیں مانگتا، شہرت نہیں مانگتا، میں مربع اور کپڑے نہیں مانگتا. میں کہتا ہوں حضور میں مانگتا ہوں کہ جنت کے اندر آپ کی رفاقت مجھے مل جائے. حضور نے فرمایا پھر نفل زیادہ پڑھا کرو. کیا کہا؟ فرض تو پڑھنے پھر نفل زیادہ پڑھا کرو، پھر اللہ تعالیٰ میرا جنت میں تمہیں ساتھی بنا دے گا. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ صحابی کا نام ہے، وہ مدینے سے باہر نکل گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے، رنجیدہ افسردہ، چہرہ اترا ہوا. حضور نے فرمایا خیر ہے، کوئی خبر ہے؟ اور عرض کیا یا رسول اللہ ایک خبر نے مجھے بڑا پریشان کر دیا ہے، سوچ نے مار دیا ہے. اور کیا سوچ ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ سوچ آئی کہ جنت میں بھی جاؤں گا، جنت میں حضور بھی جائیں گے، تو حضور کا تو مرتبہ اونچا ہوگا، میرا مرتبہ نیچے ہوگا. وہ نبیوں کے سردار ہیں، میں غلام ہوں. اگر جنت میں آپ کی ملاقات یا زیارت نہ ہوئی تو میں نے ایسی جنت کو کرنا ہی کیا ہے؟ تھوڑا آہستہ کہہ دو، تھوڑا آہستہ. میں نے کیا کرنا؟ اس خبر نے مجھے پریشان کر دیا. حضور خاموش ہو گئے. دیکھو تڑپ اس کی ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی چلے جاؤ، میرے حبیب سے جا کر کہہ دو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ خوشخبری سنا دو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اس کو بشارت سنا دو. فوراً عرض کیا یا رسول اللہ یہ صرف بشارت میرے لیے ہے. فرمانے قیامت کی صبح تک جو بھی اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اللہ یہ انعامات اسے بھی عطا فرما دیں گے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا. پھر سنو ایمان کے بغیر کوئی، اور ایمان کے لیے باہمی محبت الفت پیار کا ہونا ضروری ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، سیاہ دن ہے، روشنی نہیں، روشنی کا ذریعہ نہیں. بیٹا باپ کو چھوڑ جائے گا، ماں بیٹے کو چھوڑ جائے گی نا، لیکن کچھ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہوں گی. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، لیکن نفس و نفسی کا عالم ہوگا، لیکن یہ بالکل امن سکون کے ساتھ یا اللہ یہ نبی بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ رسولوں کی جماعت ہے. آواز آئے گی نہیں، تو پھر نور پھوٹ رہا ہے ان کے چہروں سے، نورانی ممبروں پر بیٹھے. اللہ فرمائیں گے ان کا عمل یہ تھا، یہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے. کوئی دنیاوی طمع نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی ہرس نہیں تھا.
میری رضا کے لیے نہ کوئی لین دین تھا، صرف مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، الفت اور آشتی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آج اس عمل کا میں نے بدلہ عطا کر دیا۔ کہاں گئی محبتیں؟ بوری بند لاشیں ملتی ہیں، صبح و شام قتل ہو رہے ہیں، بیوی خامد کو قتل کر کے صحن میں دفنا دیتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا محبت کی تجلی سے کدورت دور ہوتی ہے۔ سمجھے نہیں آپ شعر؟ محبت کی تجلی سے کدورت دور ہوتی ہے، محبت وجہ تسکین دل رنجور ہوتی ہے۔ کلی بنتی ہے جنت کی، کلی بنتی ہے جنت کی، جمال حور ہوتی ہے، یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے۔ محلوں میں محبتیں ختم ہو گئی، گھروں میں ختم ہو گئی، ٹاؤنوں میں ختم ہو گئی، شہروں میں ختم ہو گئی، خون سفید ہو گیا بھائی۔ کہاں گئی محبتیں؟ ختم ہو گئے۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ کہتے محبت لی وقت نہیں ملن لیا نفرت دیکھ۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کام کرو، محبت، الفت، پیار رکھو ایک دوسرے کے ساتھ، تب جنت جاؤ گے۔ اور تیسرا نقطہ میں نے کیا کہا پھر سن لو، جنت میں ایمان کے بغیر کوئی نہیں جائے گا، اور ایمان کے لیے باہمی پیار، محبت، الفت، آشتی کا ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ محبت اور الفت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنا ضروری ہے۔ تھوڑا آہستہ کہو، نہ کرنا۔ پہلے لوگ ملتے تھے حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی عطا کرے، اللہ رقیب علیکم، اللہ تمہیں محفوظ رکھے، یہ سلام کر۔ لیکن سب سے بہترین یہ نہیں، ایسے گڈ مارننگ، انگریزوں کا طریقہ پسند ہے۔ بڑے بڑے طریقے تھے سلام کے ایک دوسرے کو محبت کا اظہار کرنے کا، لیکن سب سے بہترین جو طریقہ اللہ نے اور رسول نے بتایا وہ ہے السلام علیکم۔ کیا ہے؟ چھوڑو انگریزوں والا طریقہ، انگریز جو کہتا ہے صبح تم اسی پہ عمل کرتے ہو۔ السلام علیکم، حضور نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرمایا سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ صحابہ اگر پلر کا اوڑ بھی آ جاتا پھر سامنے آتے پھر بھی کہتے السلام علیکم۔ عبداللہ ابن عباس جاتے بازار میں، لوگوں نے کہا خریدنا ہوتا کچھ نہیں ہے، بازار میں کیا لینے جاتے ہو؟ فرمایا کہ بندے بہت مل جاتے ہیں اس لیے سلام زیادہ کر لیا کرتا ہوں۔ وہ حریص تھے نیکیوں کے، بھائی بھائی کو سلام نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا جو پہلے ابتدا کرتا ہے سلام کی وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب کہ السلام علیکم، اللہ تمہیں آفات و بلیات سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے، یہ اس کو دعا دے رہا ہے۔ السلام علیکم، جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے اللہ اس کو تکبر سے بری کر دیتا ہے۔ اور جواب دینا واجب ہے، جواب دینا نہیں جواب دو گے گناہ گار ہو جاؤ گے، اللہ کے دربار میں پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا السلام علیکم۔ ٹھہرو، حضور نے فرمایا تیرے لیے 10 ہیں، ابھی میں سمجھاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے فرمایا تیرے لیے 20 ہو گئی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا تیرے لیے 30 ہو گئی۔ یا رسول اللہ 10 کیا 20 کیا 30 کیا؟ فرمایا جو رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے جملے بڑھا دیتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔
اور قیامت والے دن ایک بھی نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. او یار ایک تو دے دے. وہ کہے گا چل چل کم کر, دنیا چ بتھیرے نعرے لا رہے سے تیرے تے نیکی کوئی نہیں لبنی. اس لیے فرمایا بدلہ دینا ضروری ہے سلام کا. السلام علیکم یعنی وہ سلام دے کر کہتا ہے تیری جان, تیری مال, تیری آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. کتنی دعائیں دے رہا ہے جی وہ سلام کرنے والا. اور جواب نہ دینے والا بخیل ہے. سواری پر سوار بیٹھے ہوئے کو سلام کرے, اور چلنے والا سواری والا پیدل کو سلام کرے, اور چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے. بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو سلام کرے. نبوت کا یہ طریقہ ہے. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے. تھوڑا اونچی کہو. آگے ایک بندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا جو باغ ہے نا اس میں میرا بھی ایک درخت ہے کھجوروں کا, تو مجھے جانے آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, میرے بچوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو بہت تنگی ہے گھر والوں کو بھی. اللہ کے نبی نے اس باغ والے کو بلایا ادھر آؤ, یہ درخت اس کا ہے نا؟ اس نے کہا جی. فرمایا اس کے بدلہ میں مجھ سے ایک درخت جنت میں لے لینا, یہ مجھے دے دے. اس نے کہا نہیں. حضور نے فرمایا 10 لے لینا. اس نے کہا نہیں. حضور نے فرمایا 20 لے لو. اس نے کہا صحابہ کہنے لگا بڑا بیوقوف ہے, بڑا کنجوس ہے, بڑا بخیل ہے, ایک کے بدلے میں 20 مل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو ہے ہی ہے کنجوس, لیکن اس سے بڑا کنجوس اور بخیل وہ ہے جو کسی کے سلام کا جواب تک نہیں دیتا. آخری بات کرنے لگا ہوں. مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے اپنا فکر نہیں, اپنے بھائی کا فکر ہے. محبت دیکھو. اپنا فکر نہیں, بھائی کا فکر. پانی کا گلاس لے کر زخمی کے پاس گئے, چاچا زخمی ہے, ساتھ والا کہنے لگا مجھے بھی پیاس لگی ہے. وہ دوسرا زخمی کہنے لگا میری خیر ہے اس کو پلا دو. وہ کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہے. اس نے کہا میری خیر ہے اس کو پلا دو. چوتھے کے پاس پہنچا وہ پیارا ہو گیا. تیسرے کے پاس آیا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. سارے شہید ہو گئے, لیکن پیالہ پانی کا اسی طرح باقی رہا, کسی نے بھی نہ پیا. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو پینے پلانے پہ لڑتے تھے. اب مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے اپنا فکر نہیں, اپنے بھائی کا فکر ہے. جان و مال اپنا خدا پر تھے لٹانے والے, جان و مال اپنا خدا. اشفاق تو بھی سبحان اللہ کہہ دے ذرا. جان و مال اپنا خدا پر تھے لٹانے والے, سارے اصحاب محمد کے گھرانے والے. بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے, کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. 3 چیزوں کا میں نے بیان کیا ہے. ایمان کے بغیر کوئی جنت نہیں جائے گا, اس کی حفاظت کرو. چور ڈاکو بہت آئیں گے قرب قیامت. اور ایمان کے لیے باہمی محبت الفت پیار کا ہونا ضروری ہے. اور باہمی محبت اور الفت اور پیار کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اونچی